بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ اہل یمن نے امیر اور معلم مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بلایا اور کہا کہ تم یمن چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ گورنر مقرر فرمایا اور کہا کہ شاید تم مجھ سے نہ مل سکو گے اور میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر معاذ بن جبل رونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا اسے 2 حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج وہی کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد کہ تم مجھ سے نہ مل سکو۔ ماہ سفر 11 کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا کہ اے اہل مقابر، تمہیں اپنا حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں اور ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ پھر وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور بخار بیماری کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے زمین پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلے اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بہت ہی اہم وصیتیں فرمائیں۔ کچھ باتوں کا امت کو حکم دیا اور کچھ باتوں سے منع فرمایا۔ بعض امور کی تاکید کی اور بعض کی تاکید اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک فرماتے رہے، اور بعض ایسے امور ہیں کہ ان کی تاکید و وصیت بار بار اور بڑے زوردار انداز میں کرتے رہے۔ عام لوگوں کو بھی کی، خاص لوگوں کو بھی کی، اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی کی اور خاص صحابہ کو بھی کی۔ انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت اس اہم امر سے متعلق بھی تھی کہ جس سے دنیا میں شرک و شخصیت پرستی کی بنیاد پڑی، یعنی نبیوں اور ولیوں کا مزار اور ان کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے کی ممانعت۔ چونکہ اس دنیا میں شرک کی بنیاد شخصیت پرستی اور قبر پرستی سے شروع ہوئی، اور اس دنیا میں بہت سی قومیں اللہ کی لعنت کی مستحق اسی وجہ سے ٹھہریں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں برابر امت کو اس سے منتبہ کرتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ یہی روایت مسند احمد 185 184 میں حضرت زید بن ثابت سے بھی مروی ہے۔ نیز ابن زنجوع نے فضائل الصدیق میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی روایت کیا ہے۔ دیکھیے علامہ انبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الساجد صفحہ نمبر 28۔ ایک اور حدیث میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ
جو قبروں کو مسجدیں بنائیں گے۔ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ دھیان دینا، تم سے پہلے جو لوگ انہوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو کسی خاص چیز کی وصیت کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا تو عام مسلمانوں کو کس چیز کی وصیت فرمائی؟ جواب دیا کہ کتاب اللہ پر جمع رہنے کی وصیت، بحوالہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور یہ آخری بار تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا، بحوالہ صحیح بخاری۔ اپنی وفات سے 4 دن قبل ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ مسجد کے صحن میں کھلنے والے جتنے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، بحوالہ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے آخری وصیت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی وہ بقول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تھی کہ نماز کا خصوصی احترام کرنا اور تمہارے غلام ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بات یہ تھی کہ نماز کا دھیان رکھنا اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا، بحوالہ ابو داؤد مسند احمد۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کچھ آہستہ سے فرمایا تو وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ بلایا اور کچھ آہستہ سے فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں۔ ہم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اول یہ فرمایا تھا کہ اسی مرض میں میری روح قبض ہوگی، یہ سن کر میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ یہ فرمایا کہ میں اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گی، تو یہ سن کر میں خوش ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا کہ عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے کہ مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔
ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہونے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال 4 دن تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔